إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، کچھ سال پہلے ایک عالمی مقابلہ ہوا جس میں پوری دنیا میں جتنے پینٹر حضرات تھے، بڑے بڑے جو لوگ تھے، انہیں یہ کہا گیا کہ آپ ایسی تصویر بنائیں جس میں سب سے زیادہ سکون نظر آئے. جس میں سب سے زیادہ سکون ہوگا وہ دنیا کی سب سے بہترین تصویر اور پینٹنگ کہلائے گی. کانٹ چھانٹ کرنے کے بعد 10 تصویریں منتخب کی ہوئی. اب ان 10 تصویروں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا کہ سب سے بہترین کون سی ہے. تو جو لوگ جج حضرات تھے، انہوں نے جس پینٹنگ کو سب سے زیادہ سکون والی پینٹنگ تصویر قرار دیا، لوگوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اس تصویر میں جو دکھایا گیا تھا کہ ہر طرف لاشیں ہیں، گولیاں ہیں، بارود ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اور ارد گرد کا سارا ماحول تباہ و برباد ہے، اور ایک گھر کے اندر ایک شخص کھڑا ہے. تو لوگوں نے شور شرابہ کیا، یہ کیسے پرسکون ہو سکتا ہے، یہ کیسی پرسکون تصویر ہے، یہاں تو لاشیں ہیں، خون ہے، قتل و غارت ہے، نقصان ہے، جنگ کا منظر پیش کیا ہوا ہے. یہ نمبر 1 تصویر نہیں ہو سکتی، یہ غلط ہے، فیصلہ غلط ہے. اس کے بعد جج حضرات نے ایک نمبر تصویر قرار دینے کی جو وجہ بیان کی، وہ سب نے اس کو تسلیم کیا. انہوں نے یہ توجیہ پیش کی کہ آپ اس تصویر کے اندر دیکھیں، بے شک جنگ ہو رہی ہے، لوگ مرے ہوئے ہیں، لاشیں پڑی ہیں، خون بکھرا ہے، بارود کی بو ہے، دکھائی دی ہے نا، دھواں دکھائی دیا گیا ہے. لیکن آپ اس پورٹریٹ میں دیکھیں کہ اندر کمرے میں جو شخص کھڑا ہے وہ بالکل سکون کے ساتھ کھڑا ہے. اور انہوں نے پھر آگے یہ توجیہ بیان کی کہ سکون آپ کے ارد گرد کے ماحول میں نہیں ہوتا، سکون آپ کے اندر ہوتا ہے. اگر تو آپ ایسے ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو عیش و عشرت سے بھرپور ہے، آپ کے پاس دنیا جہاں کی سہولتیں ہیں، دنیا جہاں کی نعمتیں ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ شہزادے ہیں، آپ سیٹھ ہیں، کاروباری ہیں، آپ محلات میں رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کا ماحول درست نہیں ہے، آپ کا اندر سکون آور نہیں ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں.
یہ واقعہ جب میں نے پڑھا تو مجھے اقبال کا شعر یاد آیا، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ آج ہم اپنے معاشرے کی جانب توجہ دیکھیں تو نفسیات کے مریض بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہر تیسرا چوتھا بندہ دوائیوں پہ لگا ہوا ہے، میڈیسن پہ لگا ہوا ہے۔ دن بدن ماہرین نفسیات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ مادی ترقی کرتے جا رہے ہیں اور ٹینشنوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ جس بندے کو دیکھیں بوکھلایا پھرتا ہے، پریشان پھرتا ہے، حتیٰ کہ آپ یقین مانیں ہمارا تعلق ایک مڈل طبقے سے ہے، درمیانے طبقے سے ہے، متوسط طبقے سے ہے۔ ہم ان لوگوں کی نسبت بڑی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں جو بڑے مالدار ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، سو جاتے ہیں سڑک پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں سڑک پہ اخبار بچھا کر، ہم مزدور ہیں نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ بڑے بڑے محلات والے، پیسوں والے، گولیاں لگی ہیں، ٹینشنیں لگی ہیں، شوگر کے مریض ہیں، ادویات کا سہارا لیتے ہیں کسی طریقے سے سکون مل جائے۔ حالانکہ وہ اللہ کے بندے اس چیز کو نہیں جانتے کہ سکون تو اپنے اندر ہے۔ وہ آپ نے اپنے دل کے اندر جو سکون خود ہی پیدا کرنا ہے، کسی ڈاکٹر نے، کسی رسالے نے، کسی ایڈیٹوریل یا کالم نے پیدا نہیں کرنا۔ یہ چیزیں آپ کو موٹیویٹ کر سکتی ہیں۔ وقتی طور پر یہ چیزیں خواب آور چیزیں، نشہ آور چیزیں، یہ نشہ سکون کے لیے کرتے۔ جو بنگ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، افیون کھاتے ہیں، پاؤڈر پیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو شراب پیتے ہیں، کہتے ہیں غم بلانے کے لیے کرتے ہیں۔ شعراء نے شاعری بھی کی جس میں واضح کیا بھی شراب پینا محبوب کا غم بلا دیتا ہے۔ اصل میں سکون ہے جو چیز جس طرف ملتا ہے سکون، اس طرف ہم لوگ آتے نہیں۔ آج کا ہمارا جمعہ ہے ہی یہی، سکون کس طرح ملتا ہے، سکون کی تلاش ہے سب کو۔ میں صرف 3 چیزیں عرض کروں گا۔ یہ 3 چیزیں یا ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اللہ کا نام لے کے کرنا شروع کر دیں، آپ کو سکون مل جائے گا۔ ایمانداری کے ساتھ، دل کے ساتھ یہ کام کریں۔ پہلی چیز حضرات جس سے انسان کو دلی سکون میسر آتا ہے، سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر سکون ملتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ فرماتے جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کی تکلیفوں، دکھوں، ٹینشنوں کا مداوع اللہ کے ذکر کے اندر ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے ہاں یہ اللہ کا ذکر ہی ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اب ہم غور کریں، ہم لوگ ایک طرف کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں، مصیبت میں ہیں، دکھوں میں ہیں، تکلیف میں۔ فرض کریں کسی پہ خدا نہ خواستہ جادو ہوتا ہے یا جادو کا اندیشہ ہوتا ہے، ہم اسے اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کتنے دنوں کے لیے پڑھنا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سودے بازی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اللہ فرماتے کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں صرف مطلب کے لیے میری عبادت کرتے ہیں، صرف مطلب اپنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے مسجد میں آتے ہیں، مطلب ہوتا ہے ذکر کرتے ہیں، مطلب ہوتا ہے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ان کا جب مطلب نکل جاتا ہے یوں ہوتے ہیں جیسے اللہ کو بھی نہیں جانتے۔ آپ دیکھیں ہمارا ذکر کے ساتھ کیا تعلق ہے، اللہ کا ذکر ہم کتنا کرتے ہیں، کیسا کرتے ہیں۔ ذکر الہی اتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ مکہ جا رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نا ایک پہاڑ کے پاس رکے اور صحابہ کو فرمایا سیرو ھذا جمدان، صحابہ اس پہاڑ کا نام جمدان ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ کا ذکر کیوں کیا، صحابہ کی توجہ پہاڑ کی جانب کیوں دلائی؟ اس لیے کہ ایک صحیح حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب بندہ کسی درخت کے پاس، کسی پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ پہاڑ ساتھ والے پہاڑ کو بطور فخر بتاتا ہے
کہ میرے سائے میں وہ بندہ تھا جس نے اللہ کا ذکر کیا. وہ درخت دوسرے درخت کو بطور فخر کہتا ہے کہ میری شان تم سے زیادہ ہے اس لیے کہ میری چھاؤں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا گیا. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا سیرو ہاذا جمدان، صحابہ چلو یہ جمدان نامی پہاڑ ہے. ساتھ ہی فرمایا سبق المفردون، فرمایا مفرد حضرات بڑے آگے نکل گئے، مفرد بہت آگے نکل گئے. مفرد کہتے ہیں منفرد، فرمایا جو معاشرے میں منفرد لوگ ہوتے ہیں وہ بہت آگے نکل گئے. صحابہ تھے، فوراً پوچھا مل مفردون یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کی امت میں سے منفرد کون سے لوگ ہیں جو بہت آگے نکل گئے؟ فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، وہ مفرد جو آگے نکل چکے ہیں، سبقت لے جا چکے ہیں، میری امت کی وہ خواتین اور میری امت کے وہ مرد حضرات ہیں جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں. آج ہم دیکھیں اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کا ذکر کتنا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا ذکر سے سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. آپ ایمانداری سے سوچئے، نہ ہم نماز سے پہلے آ کے ذکر کرتے ہیں نہ نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں. پھر اقبال کلندر یاد آتا ہے نا، اس نے کیا کہا تھا، تو ابھی راہ گزر میں ہے قید و مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر، تیری نماز بے سرور تیرا امام بے حضور. تیری نماز بے حضور تیرا امام، تیری نماز بے سرور. اقبال کہتا ہے تو نماز پڑھتا تجھے مزہ نہیں آتا نماز پڑھنے میں. بتاؤ اقبال غلط کہتا ہے؟ مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں؟ اقبال کہتا ہے تیری نماز بے سرور تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر. اور اقبال نے ہی کہا تھا نا میں سر بسجدہ ہوا کبھی زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہم کیسا ذکر کرتے ہیں؟ ہم تو آتے ہیں پسینے جھاڑتے ہوئے، پانی جھاڑتے ہوئے، دوڑ لگاتے ہوئے، دوسروں کی نمازیں خراب کرتے ہوئے مسجد میں پہنچتے ہیں، اور سلام پھیر کے میں کہا کرتا ہوں پہلا سلام مصلی پہ ہوتا ہے، دوسرا سلام دوتی والی جگہ پہ ہوتا ہے. ہم تو ذکر کرتے ہی نہیں بیٹھ کے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہت زیادہ ذکر کرنے والے اللہ کا، مرد ہوں یا عورتیں، اللہ نے ان کے لیے، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے بہت اجر عظیم تیار کیا ہوا. اب ذکر کیا ہے؟ 4 طرح کے اذکار ہیں. سکون لینا ہے 4 طرح کے اذکار لازمی کر لیں. اور بھائیوں سننے سے پہلے، میری بہنیں سننے سے پہلے ایمانداری سے اپنے گریبان میں جا کے ہم یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، وہ بندہ سکون میں ہوگا. اگر کوئی یہ 4 ذکر نہیں کرتا، اس سے گزارش ہے اس کو اپنا معمول بنا لے. صبح شام کے اذکار دیکھ لیں کتنے لوگ ہم میں سے کرتے ہیں، کتنوں کو زبان نہیں آتے ہوں گے. نماز، فرض نماز کے بعد کے اذکار کتنے لوگ کرنے والے ہیں. سونے جاگنے کے اذکار کتنے لوگ کرنے والے ہیں. اور نمبر 4 معمولات کے اذکار، کھانا شروع کرنے کے اذکار، کھانا ختم کرنے کے اذکار، اٹھنے بیٹھنے کے اذکار، مجلس کے اذکار، مجلس سے جانے کے اذکار، بیت الخلاء جانے کے اذکار، بیت الخلاء سے نکلنے کے اذکار، وضو کرنے کے اذکار، شروع کرنے کے اذکار، بعد والے اذکار. اللہ کے بندو یہ 4 چیزیں، یہ 4 طرح کے اذکار لازمی رکھ لو اپنی زندگی میں. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جانب توجہ دلائی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کے لوگ کریں گے نہیں اسے. فرمایا میرے صحابہ خلتان لہا یحافظ علیہما عبد مسلم الا دخل الجنہ. فرمایا 2 عادتیں ایسی ہیں میری امت کا جو بندہ ان 2 چیزوں کو اختیار کرے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنت میں ضرور جائے گا. میں وہما یسیر، فرمایا 2 کام تو بڑے آسان ہیں. وَمَن يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، فرمایا اس کے اوپر عمل بہت تھوڑے لوگ کریں گے. یہاں ماشاءاللہ 100 150 200 300 بندہ بیٹھا ہوگا. پھر میں وہی گزارش کروں گا دوبارہ دیکھیں ہم یہ کام کرتے کہ نہیں کرتے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل بہت تھوڑے ہیں، 2 کام بڑے چھوٹے ہیں لیکن کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں. صحابہ نے پوچھا کون سے کام؟ فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، 10 مرتبہ الحمدللہ کہنا، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. کون کہتا ہے ہم میں سے؟ کتنا تھوڑا عمل ہے، 1 منٹ نہیں لگتا. فرمایا عمل بڑے تھوڑے ہیں، کرنے والے بھی اس سے بھی کم ہیں. بہت آسان کام ہے لیکن فرمایا کرے گا کوئی نہیں. میں پہلا کام کیا ہے؟
ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ فرمایا یہ بن گئے 150۔ فرمایا تمہاری زبان سے تو یہ 150 ہیں، لیکن اللہ کے میزان کے اندر یہ 1500 نیکیاں ہیں، ہر نیکی 10 کے برابر جو ہوتی ہے۔ اور فرمایا دوسرا کام کہ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے سویا کرو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کام نہ کریں؟ فرمایا نہیں کریں گے لوگ۔ فرمایا اس لیے نہیں کریں گے، جب تم میں سے کوئی بندہ سونے لگے گا تو شیطان اس کے دل میں دوسری باتیں ڈالے گا، وہ دوسرے کاموں کی طرف کرتے کرتے وہ سو جائے گا۔ کہاں گے اذکار؟ موبائل آ گیا، ٹوٹیاں لگائیاں کانوں میں، امی نے بھی، ابو نے بھی، بچوں نے بھی، بھتیجوں نے بھی، ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، پاس نہیں ہے، پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا موبائل چل رہا ہے سویا ہوا ہے، کسی کا لیپ ٹاپ چل رہا ہے سویا ہوا ہے، اس کی بلا جانے کیا چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا، وہی ہوا۔ فرمایا نہیں، ایسا لوگ نہیں پڑھیں گے۔ فرمایا لوگ کسی اور کام کے اندر مشغول ہوں گے، شیطان سلا دے گا، یاد ہی نہیں رہے گا، سو جائیں گے۔ فرمایا رہا نماز کا مسئلہ، جب کوئی بندہ تم میں سے نماز میں کھڑا ہوگا، شیطان اس کو آ کر کہے گا تمہارا فلانا کام رہ گیا، فلانا کام رہ گیا، فلانا کام رہ گیا۔ فرمایا وہ سلام پھیرے گا، فوری طور پر مسجد سے باہر چلا جائے گا۔ حضرات یہ پہلا نسخہ ہے سکون حاصل کرنے کا۔ پہلا نسخہ بھائیو یہ ہے کہ اگر آپ اطمینان اور سکون زندگی میں چاہتے ہیں، اللہ کے ذکر کو لازمی قرار دیں۔ اور دوسری چیز جس سے انسان کو سکون میسر آتا ہے، نیکیاں تلاش کریں۔ جناب وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنا، میں نے اکثر یہ کہنا نیکی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے، میں نے اکثر یہی بات کہنی، اکثر میں نے یہ کہنا نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ کہتے ایک دفعہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، میں ابھی بولا بھی نہیں، آپ نے فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ ذرا میرے قریب آؤ۔ فرمایا اپنے پاس بٹھا لیا، بہت قریب کر لیا۔ فرمایا اچھا پھر تو نیکی اور برائی کا پوچھنے آیا ہے نا؟ میں نے کہا جی ہاں، نیکی اور برائی کا بتا دیں، نیکی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استفتی قلبک، مجھ سے پوچھنے آ گیا، یہ اندر مفتی حضرت مفتی اعلیٰ بیٹھا، اندر بیٹھا ہی ہے، انسان کو سارا پتا ہوتا ہے، اچھائی کرتا ہے برائی کرتا ہے نا، مفتی کے پاس تو ویسے ہی جاتے ہیں، پتہ سارا ہی ہوتا ہے۔ جو انسان وہ مفتی کے پاس تو کوئی سہولت تلاش کرنے جاتے ہیں، شاید کوئی داؤ لگ جائے اور مفتی صاحب کا ٹھپا لگ جائے، میں اپنی ناجائز چیز کو جائز بنا لوں۔ ہمیں بھی سارا پتا ہے اپنی قوم کا کیا کرتی ہے۔ میں استفتی قلبک، میں مجھ سے جو بار بار پوچھو اپنے دل سے کبھی پوچھو۔ البر مطمئنت الیہ النفس واطمئن الیہ القلب۔ فرمایا وابصہ نیکی کی نشانی یہ ہے، نیکی کرنے کے بعد تمہارے دل کو سکون آ جاتا ہے، نیکی کرنے کے بعد فرمایا تمہارے دل کے اندر اطمینان اور سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم یہاں سارے بیٹھے ہیں، غور کریں، ہم نیکی کرنے کے بعد پچھتاتے ہیں یا خوشی مناتے ہیں، یا مصیبت گلے سے اتارنے کے لیے نیکی کرتے ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں، کس لیے پڑھتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ یہ بندہ نمازی ہے، یا عادت بن گئی ہے تو نمازی، حج کر آیا تو نمازی، زکاتیں دیتے ہیں برے دل کے ساتھ، تکلیف دے دل کے ساتھ، دینے کو دل ہی نہیں کرتا، پھر کہتے ہیں انا ونڈے ریوڑیاں موڑ موڑ اپنے، کوئی ایسا چکر چلاتے ہیں، کوئی ایسا حساب لگاتے ہیں کہ زکات بھی نہ دینی پڑے اور دے بھی جائے۔ اس طرح زکات دیں تاکہ وہ زکات ایک دو بندے کو 100-200 بندوں کے اندر تقسیم کر دیں، وہ تھیلے آٹے کے لے کے دے دیں، وہ بوریاں آٹوں کی لے کے دے دیں، وہ چینی لے کے دے دیں، وہ گندم لے کے دے دیں، مہینے کا راشن لے کے دے دیں۔ اس کا مطلب ہے اس بندے کا نیکی کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ میں تو یہی کہوں گا، زکوٰۃ کا مطلب یہ تو نہ تھا کہ کسی کو فقیر بنانا ہے، مسکین بنانا ہے۔ زکوٰۃ دینے کا مقصد یہ تھا کسی غریب کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تاکہ اگلے سال وہ خود اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے۔ اور یہاں لائنیں لگواتے ہیں اپنے گھروں کے باہر۔ رات یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، اور بعد میں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بڑا ویسے افسوس ہے میں نہ بھلا کر لیا۔ بھئی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تم نے نیکی کر لی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال سے
یہ ساری چیز سمجھا دی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مثل البخیل والمتصدق، فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے کی مثال کیا ہے؟ میں ایک صدقہ کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، فرمایا دوسرا وہ کنجوس، وہ مکھی چوس، وہ بخیل جس کا اللہ کی راہ میں دینے کو دل نہیں کرتا ہے۔ فرمایا اس دونوں کی مثال کیسے ہے؟ جنتان من حدید، جیسے کسی نے لوہے کی جیکٹ پہن لی ہو۔ ویسے تو اس دور میں زرہ ہوتی تھی، یہ حدید یا وہ جیکٹ کا ترجمہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے کیا ہے۔ جس طرح ہم لوگ جیکٹ پہن لیتے ہیں یا بلڈ پروف جیکٹ سمجھ لیں آپ، اس دور میں وہ لوگ جنگ کے اندر یہ بلڈ پروف جیکٹیں زرے پہن کے جایا کرتے تھے تاکہ تلوار اثر نہ کرے، تیر اثر نہ کرے۔ کبھی آپ میوزیم جائیں وہاں کو آپ کو ایسی چیزیں نظر آ جائیں گی پرانی۔ اس دور کا ایک ہتھیار کی قسموں میں سے ایک قسم تھی بچاؤ کے لیے۔ میں اس کی مثال ایسے جیسے کسی نے وہ لوہے کی جیکٹ پہن لی ہو اور اس کی زپ بند کر لی ہو، اس کے بٹن فرمایا بند کر لیے ہوں، اس کے حلقے بند کر لیے ہوں گردن تک۔ فرمایا جو سخی آدمی ہوتا ہے جب بھی وہ صدقہ کرنے کا سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے، فرمایا اس کا بٹن کھل جاتا ہے، فرمایا اس کا بٹن کھل جاتا ہے۔ اتسعت علیہ، اس کی زرہ، اس کی جیکٹ اس کے لیے اور سکون آور ہو جاتی ہے۔ جیسے دیکھیں نا آج کتنا سخت موسم ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ ہونا ہے۔ پیچھے ہم نے کتنی مشکل سے سردی کو نمٹایا، سخت قسم کی سردی تھی، جیکٹیں پہنی، اوور کوٹ پہنے۔ آج کے موسم میں وہ نہیں پہن سکتے۔ ہمارا کیا دل کرے گا فوری طور پر بٹن کھولیں، اپنی جان چھڑوائیں سردی سے۔ فرمایا کنجوس کی اور صدقہ کرنے والے کی مثال یوں ہی ہوتی ہے، جیسے کسی نے زرہ پہن لی۔ میں جب بھی صدقہ کرنے کا ارادہ کرے گا اس کا دل کشادہ ہوگا، اس کو خوشی ہوگی، جیسے جیکٹ کھلنے پہ انسان کو سکون آتا ہے۔ اور فرمایا رہا یہ کنجوس بندہ، یہ جب بھی صدقہ کرنے کا ارادہ کرے گا، فرمایا اس کے بٹن اور زیادہ تنگ ہو جائیں گے، یہ دل نو ہول پینے شروع ہو جائیں گے، یہ کہے گا چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ فرمایا یہ کنجوس کی مثال ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر آج ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہوئے ہماری حالت اور ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے بعض لوگوں نے ایسی کھجوریں دینا چاہی جو ذرا ہلکی قسم کی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کی اصلاح کے لیے فوراً قرآن کی آیتیں نازل کر دی۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ میں یہ کیا بات ہے بھائی، جب کسی کو دینا ہوتا ہے تو نکمی کھجوریں دیتے ہو، ہلکی کھجوریں دیتے ہو، اور مجھے یہ بتاؤ کیا تم اپنے لیے چیز پسند کرے تمہیں کوئی نکمی کھجور دے؟ آج صدقہ دینا ہو، زکوٰۃ دینا ہو، نکمے فروٹ جو کہیں فروخت نہیں ہوتے ہم وہ نکال دیں، جو سالن 3-3 4-4 5-5 دن کا پڑا ہوتا ہے، گٹر میں پھینکنے لائق ہوتا ہے، اسے ہم غریبوں مسکینوں کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں، اور گوشت کی وہ بوٹیاں لوگوں کو دیتے ہیں جو چھچڑے والی ہوتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو یہاں رکھ کے دیکھیں، وہ نوٹ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو باہر کوئی دکاندار نہیں لیتا، یہاں مسجد کے غلے میں آ کے ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ کام نہ کرو، ایسی نیکی کرنے سے بہتر ہے نیکی نہ ہی کرو۔ یہ نیکی برباد ہے، گناہ لازم ہے۔ یہ ہمیشہ میرے بھائیوں یاد رکھیں، جس نیک کام کو کرنے کے بعد آپ کا دل مطمئن ہو گیا، سکون میں آ گیا، آپ کو دل ہی خوشی محسوس ہوئی، دلی فرحت محسوس ہوئی، تو اللہ کے فضل و کرم سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ نیکی قبول کر لی ہوئی ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز جس کے اندر اللہ رب العالمین نے سکون رکھا ہے، دینی ماحول کے اندر، دینی تعلیم کے اندر سکون ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی، اس کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے، دین پڑھنے سے، دین پڑھانے سے سکون پیدا ہوتا ہے۔ آج کے گئے گزرے دور کے اندر اللہ کی قسم جو لوگ مساجد سے، مدارس سے وابستہ ہیں، ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرنا چاہیے۔ ان کی توہین نہ کریں، ان کی تذلیل نہ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کا والی وارث کوئی نہیں ہے۔ کسی اور کو کچھ چوڑے کو بھی کہیں گے نا، وہ بھی آپ کا گٹر صاف کرنے نہیں آئے گا۔ کسی چوڑے کو بھی بلانا ہوتا ہے تو سلوٹ مار کے چودھری صاحب کہہ کے بلاتے ہیں، اور یہاں مسجد کا امام ہے، مسجد کا خطیب ہے، مسجد کا صفائی کرنے والا ہے، جس بدماش کا دل چاہتا ہے آ کے بدماشی اور گنڈا گردی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ افسوس ان کے اوپر نہیں، ان کے دماغ کا قصور ہے، ذہنی طور پر یہ پورشن شاید خالی ہے، دماغ درست نہیں ہے، نفسیاتی مریض ہیں،
افسوس ان لوگوں پہ ہے جو وہاں پر بیٹھے اور خاموش رہتے ہیں۔ اگر یہ مولوی خطیب امام آگے سے جواب دے تو ان کو بڑی جلدی یاد آتا ہے بھئی وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکلیفیں برداشت کرتے تھے، گالیاں سنتے تھے، کچھ کہتے نہیں تھے۔ اور ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام گالیاں بھی سنتے تھے، تکلیفیں برداشت کرتے تھے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جب کوئی گالی دیتا تھا عمر اپنی تلوار باہر نکالتے تھے کہ نہیں نکالتے تھے؟ صحابہ گریبان پکڑتے کہ نہیں پکڑتے تھے؟ ہم یہ نہیں کہتے یہاں پر کسی وجہ سے کسی کا گریبان پکڑا جائے، کسی کو گالی دی جائے، کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے، لیکن آپ تو ماشاءاللہ ساتھ بیٹھ کے پوری اسی رویداد سنتے ہیں، اور جگہ جگہ پڑھدا جا کے تسی ماشاءاللہ پورا ٹائم دیں دے جو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو یہ نہیں کہتے کہ یار تم غلط ہو، اس کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ مسجد کے اندر چلو ماحول ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، وہ نکرتے جا کے بندے لائے کھڑے ہوئے، وہ اکیلے بندے کے کان بھرتے، اکیلے بندے کو جا کے بات بتاتے ہیں۔ کم از کم اتنا ہی گوارا کر لیں، آ کے قاری صاحب سے، خطیب صاحب سے، مؤذن سے پوچھ لیں تمہاری کوئی غلطی بھی ہے کہ نہیں، پھر آ کے انہوں سمجھانا شروع کر دیں۔ اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو، کچھ عقل کو ہاتھ مارو یار، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، پھر جب ہم لبریز ہو جائیں نا پھر ہماری بھی برداشت کر لیا کرو۔ اگر غصہ لوگوں کو بھی آتا ہے، غصہ ہمیں بھی آتا ہے، ہم کمی نہیں ہے، کوئی للی مسلی نہیں ہے جو آ کے باتیں کر کے چلا جائے۔ ہم قطعاً نہیں چاہتے لڑائی جھگڑا ہو، لیکن آپ کا بھی اس میں برابر کے قصوروار ہے، خدا کی قسم برابر کے قصوروار ہے۔ کم از کم اسے اتنا کہہ دیں کہ یار تم خام خواہ بولتے جا رہے ہو، تم فضول بولتے جا رہے ہو، تمہارا تو مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پھر سکون لینا ہے تو بھائی یہ ان کی عزت نہیں کرو گے تمہیں سکون کیسے ملے گا؟ جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اس کی عزت نہیں، اس کا احترام نہیں، اللہ کے بندو پھر نماز نہ اس کے پیچھے پڑھنے جاؤ۔ اگر وہ اتنا ہی برا تمہیں لگتا ہے کہیں اور چلے جاؤ، تو خدا کا خوف نکالا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فضیلت بیان کی ہے، ان کا مقام بیان کیا، ان کا مرتبہ بیان کیا ہے۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیں ہمارے اندر اور کافروں کے اندر فرق کیا رہ گیا؟ کافر بھی آج پوری دنیا کے اندر مولوی کے اور مدرسے کے خلاف لگا ہوا ہے، وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، وہ چینلز بنا کے 24 گھنٹے ان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں۔ ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ سکون لینے والی چیز ہے؟ پھر تمہیں سکون کہاں ملنا ہے؟ معذرت کے ساتھ پھر عجیب طریقہ ہے، معافی مانگنے کے لیے اکیلے آ جاتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے بھائی۔ میں تو سیدھی بات کہوں گا، چاہے آپ کو برا لگے یا ناراض ہو، جتنے بندوں کے اندر معافی بدتمیزی کی اتنے بندوں کے سامنے آ کے معافی مانگو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، 50 بندوں کے سامنے کر دیا، اور جب معافی مانگنی ہوئی تو اکیلے ہمارے کمرے میں آ کے معافی مانگ لی، یہ کیا طریقہ ہوا؟ خدا کے بندو اس چیز کو سمجھو، اس میں ان کا نقصان، اس میں تمہارا نقصان ہے۔ ان کا کچھ نہیں جانا، نہ آج تک کچھ گیا ہے۔ یہ حکومت بھی لگی ہے، پچھلی بھی لگی تھی، اس سے پچھلی بھی لگی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑی امید ہے اگلی حکومت بھی یہی آ کے کام کرے گی۔ اگلی حکومت اس سے اگلی بھی یہی کرے گی، پیچھے سے ایجنڈا ملتا ہے، اس کے پیسے ملتے ہیں مدرسوں کو دبانے کے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی بندہ جب دین کا علم حاصل کرنے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کوئی لوگ فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں بیٹھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، فرمایا وہ آپس میں بیٹھ کے نا اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو وہ قرآن سناتے ہیں نا، سکھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں۔ فرمایا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، فرمایا اللہ کی رحمت ان کے سروں کے اوپر آ جاتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کے سروں کے اوپر اپنے پر بچھا دیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ اپنے فرشتوں کے اندر ان کا ذکر کرتا ہے، وہ دیکھو میرے بندے زمین کے اندر دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں سکون چاہیے تو اللہ کے بندوں اس طرف آؤ، یہ چیز ہے۔ میں نہیں کہتا سارے علامہ بن جائے، فہامہ بن جائے، لیکن گزارش صرف اتنی ہے کم از کم قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنے گھروں کے اندر قرآن کو پڑھیں گے نا اللہ کی قسم آپ کو سکون مل جائے گا۔ سادہ پڑھ لیں، روٹین کے ساتھ پڑھ لیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آ کر کہیں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں رات کو سورۃ کہف پڑھ رہا تھا، حسن اتفاق سے آج جمعہ بھی ہے، اور جمعے کے دن یہ سورت پڑھنا مسنون بھی ہے، مغرب سے پہلے پڑھ لیں جس نے نہیں پڑھی۔ اس کے فضائل اپنی جگہ پہ، صرف ایک بات کہہ کے بات ختم کرتے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں رات کو نا سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا تہجد میں، تو میں نے اچانک محسوس کیا جیسے آسمان سے کچھ
چراغ جل رہے ہیں وہ نیچے آتے جا رہے ہیں، نیچے آتے جا رہے ہیں، نیچے آتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے جب تلاوت بند کر دی وہ چراغ پھر اوپر جانا شروع ہو گئے، میں نے پھر تلاوت کرنا شروع کر دی پھر چراغ نیچے آنا شروع ہو گئے، میں گھبرا گیا، میں نے تلاوت بند کر دی اور وہ چراغ چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے بندے وہ چراغ نہیں تھے، وہ فرشتے تھے، تجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آئی، وہ فرشتے تھے، تو سورہ کہف پڑھ رہا تھا، وہ تیرے اوپر سکون نازل کرنے کے لیے وہاں نازل ہوئے تھے، میں وہ قرآن کی وجہ سے تیرے اوپر سننے کے لیے، قرآن کریم سننے کے لیے اترے تھے، یہ سکون ہے۔ جناب ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کتنا سکون ہوتا ہے دینداروں کو اللہ کے فضل و کرم سے، کتنے اطمینان میں ہوتے ہیں، 10-10 ہزار میں، 12-12 ہزار میں گزارا کرتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کوئی ٹینشن، کبھی پریشانی، نہ کبھی مولوی نے خودکشی کی ہے، نہ کبھی کہا ہے میری تنخواہ بڑھاؤ ورنہ میں نے نماز نہیں پڑھانی، نہ کبھی خطیب نے کہا ہے کہ میری پیسے نہیں بڑھاؤ گے میں نے جمعہ نہیں پڑھانا، چلو مولویوں نے کبھی ہڑتال کی ہو، کبھی سارے مولوی اکٹھے ہو گئے باہر روڈ بلاک کر دیا ہو، ہماری تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوگا اور کبھی ہونا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو جو سکون ملتا ہے نا وہ آپ کے تصورات سے بھی باہر ہے۔ آپ اتنا کچھ کہہ دیتے ہیں، غالباً میر نے کہا تھا نا، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ جناب ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر ان بادشاہوں کو اور ان بادشاہوں کے بیٹوں کو پتہ چل جائے ما نحن فیہ من السرور والنعیم، کہ اس دین کے اندر ہمیں کتنا سکون ملتا ہے، کتنی لذتیں ملتی ہیں، یہ بادشاہ ہماری گردنیں اتار دیں، یہ ہم سے الجھیں، لڑائیاں جھگڑے کریں، ہمیں پھانسیوں پہ لٹکا دیں کہ تمہیں مولوی ہو کر اتنا سکون ملتا ہے، ہمیں بادشاہ ہو کے سکون نہیں ملتا ہے۔ تو یہی گزارش ہے، 3 کام ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر الہی کرنے والا بھی بنائے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنے والا بھی بنائے، اور اللہ ہمیں ایسا بندہ بنائے جو نیکی کر کے اس کو سکون آتا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔